8 फरवरी का इलेक्शन क्योंकि आपने चोरी किया और एक ऐसी जमात को जो पाकिस्तान की मुंतखब मेजॉरिटी जिनको दी गई, आपने उनका मैंडेट चुरा लिया। तो पार्लिमान का तकद्दुस किसने पामाल किया स्पीकर? उसके बेनिफिशियरी कौन है? उसका फायदा कौन ले रहे हैं? और हम तो ये समझते हैं कि इस पार्लिमान को और इस तकसीम के उस तरफ बैठे हुए दोस्त वो ये हक नहीं रखते कि वो ये दावा कर सकें, वो तकद्दुस की बात कर सकें। आपने मैंडेट भी छीना और उसको आर्टिकुलेट किया। जिस रोज हम यहाँ पहुंचे हमारी 94 नशिस्तें थीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन की इस जमात को उसकी मखसूस सीटें दी, तो आपने उन मखसूस सीटों पे जो फैसला हुआ उस पर अमल दरामद नहीं होने दिया। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कुछ चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने फरमाया कि जो अपोजिशन बेंचों पे बैठे हुए हैं ये इतने जालिम थे कि इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में उनको आईना देखना चाहिए कि जिस तरह से अपोजिशन बेंचों पे बैठे हुए लोग फेस कर रहे हैं। स्पीकर साहब, फिर उन्होंने फरमाया कि इंतखाबात को धांधली के जरिए चुराया गया। स्पीकर साहब, पूरी कौम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि 8 फरवरी को क्या हुआ। स्पीकर साहब, फिर उन्होंने फरमाया कि कैदो बंद और नाजायज सजाएं दी गईं। स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में वो आईने में अपना अक्स देख रहे थे। स्पीकर साहब, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने कोडिंग की कि ये इया कनाबुदू व इया कनस्तईन कहते हैं। तो हजूर, अगर कलामुल्लाह का कोई फरमान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नुत्क़े मुस्तफ़ा से हम तक पहुंचा और हम वो अदा करते हैं, स्पीकर साहब, हम अपने दिल से करते हैं क्योंकि हम बिलीवर हैं, हम मुसलमान हैं। आप भी जो अदा कीजिए हम एहतराम करेंगे, लेकिन इस पे एतराज़ ना फरमाइए। मेरी ये गुजारिश होगी, 10 बस्ता अर्ज होगी उनकी खिदमत में। स्पीकर साहब, 8 फरवरी का इलेक्शन क्योंकि आपने चोरी किया और एक ऐसी जमात को जो पाकिस्तान की मुंतखब मेजॉरिटी जिनको दी गई, आपने उनका मैंडेट चुरा लिया। और उस मैंडेट को चुराने के बाद आपने बात की कि पार्लिमान का तकद्दुस। तो पार्लिमान का तकद्दुस किसने पामाल किया स्पीकर? उसके बेनिफिशियरी कौन है? उसका फायदा कौन ले रहे हैं? और हम तो ये समझते हैं कि इस पार्लिमान को और इस तकसीम के उस तरफ बैठे हुए दोस्त वो ये हक नहीं रखते कि वो ये दावा कर सकें, वो तकद्दुस की बात कर सकें, वो इस पार्लिमान की सुप्रीमेसी की बात कर सकें। सर, आपने तो उस तमाम सुप्रीमेसी को और तकद्दुस को रोंद डाला है, आपने तो उसको तबाह कर दिया है। और अब आप, क्योंकि इस पार्लिमान में आपने मैंडेट भी छीना और उसको आर्टिकुलेट किया। जिस रोज हम यहां पहुंचे हमारी 94 नशिस्तें थीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन की इस जमात को उसकी मखसूस सीटें दी, तो आपने उन मखसूस सीटों पे जो फैसला हुआ उस पर अमल दरामद नहीं होने दिया। और जो मैंडेट आपका था ही नहीं उसको नाजायज तौर पर इस्तेमाल करके आपने आईनी बेंच तश्कील दिया। उस आईनी बेंच से फैसला लेके आपने हमारी वो नशिस्तें भी चुरा ली और वो भी आपने गसब कर ली। और वो 94 सीटों से अब हम 76 या 77 है स्पीकर साहब। और जिस तरीके से ये नशिस्तें भी आपने, जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए थे, कुछ को नाअहल किया, कुछ को गिनतियों में हराया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप अपनी मन मर्जी से इस मुल्क का आईन और उसका नक्शा तब्दील कर सकते। स्पीकर साहब, अदालतों पे हमला जारी है। डायकोटमी ऑफ पावर के असूल के तहत जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आपने इस मुल्क को दिया, उसमें यह वाज़ेह तौर पे था कि 3 पिलर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस के साथ काम करेंगे। स्पीकर साहब, आप गवाह हैं, ये कौम गवाह है कि हमने वो आजादियां सल्ब कर ली। और एक और चौथा पिलर स्पीकर साहब, हम बिलीव करते हैं कि यहां जो कुछ होता है वो अवाम तक पहुंचाने में मीडिया का किरदार है। आपने उसका गला घोंट दिया। इस साल जनवरी में आपने पीका एक्ट पास किया। यहां पहले हम कहते थे कि जनरल मुशर्रफ के टाइम में पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मुल्क में मुतारिफ हुआ, बड़े चैनल्स आए, उन्होंने अवाम तक
ان طبقات کی نمائندگی کی جن کو پوچھنے اور سننے والا کوئی نہیں. تو اب حالت یہ ہے کہ ایک پی ٹی وی کی بجائے آپ نے 40 پی ٹی وی بنا دیے. اسپیکر صاحب عدالتیں آپ نے ختم کر دیں. اور ابھی میرے فاضل دوست، میرے بڑے بھائی، بڑا احترام ہے ان کا، وہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ تو آرٹیکل 200 کے اندر موجود ہے. اسپیکر صاحب آرٹیکل 200 کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر وہ ٹرانسفر ہوگا تو وہ ود کنسنٹ ہوگا، اور 2 چیف جسٹس صاحبان کا بھی ذکر ہے. ابھی میں آپ کو فارمولیشن آف جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر وہ بھول رہے ہیں تو. اس میں وزیر قانون ہے اسپیکر صاحب، اس میں اٹارنی جنرل ہیں، اس میں پاکستان بار کونسل کے نامینی ہیں، اس میں اسپیکر صاحب کے نامینی ہیں، اس میں نیشنل اسمبلی سے 2 نامینی ہیں، اس میں سینٹ سے 2 نامینی ہیں. یعنی کسی بھی جج کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے یہ لوگ جن کی میجورٹی ہے اس کمیشن میں، اور اس کمیشن میں ایک چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ 3 سینئر ججز، یعنی 13 لوگوں میں سے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سینئر جج ہوں گے جو اب ظاہر ہے وہ آپ جو کورٹ بنانے جا رہے ہیں اس کے چیف جسٹس ہو جائیں گے. تو اسپیکر صاحب آپ نے 5 کے مقابلے میں 8 تو پہلے ہی رکھے ہوئے، تو اپنی تصحیح فرما لیں. جب یہ کیونکہ حملہ آپ کا مکمل ہو جائے گا تو جناب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی بات رجسٹر کر سکتے ہیں تاکہ جب تاریخ پڑے گی تو ہماری آواز اس اسمبلی کے اندر ریکارڈڈ ہوگی. اسپیکر صاحب آپ 27 چھوڑیں، 127 امینڈمنٹس کر لیں. ہم تو کیونکہ مائنورٹی میں ہیں ہم آپ کی ان امینڈمنٹس کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ماضی سے آپ نے کیا کوئی سبق سیکھا؟ یہاں بڑا ذکر ہوتا ہے. کیا ماضی کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، جو ہم نے ایسے سٹیپس لیے جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے یہ بھی دیکھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو ہم نے اس کا جوڈیشل مرڈر کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا. کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم خود ہی استعمال ہوئے اور ہم کورٹ کے اندر کالا کوٹ زیب تن کر کے گئے اور ہم نے ایک وزیر اعظم کو سزا دلوائی؟ کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ اب بھی ہم اگر سلیکٹڈ جوڈیشل سسٹم چاہتے ہیں، اپنے ججز چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کل کو. اسپیکر صاحب آپ نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، یہ کل کو آپ کے سامنے آئیں گی. اور میں یہاں عرض کروں گا کہ جس شخص کی بات آپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی، اسپیکر صاحب انہوں نے تو کہیں نہیں کہا کہ مجھے آپ سے کچھ ایسا چاہیے یا کوئی ایسی ڈیمانڈ انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہو. انہوں نے ساری زندگی اسپیکر صاحب پاکستان کی پہچان بن کے گزاری. وہ پاکستان کے ہیرو ہیں اسپیکر صاحب. انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی، پاکستان کا سر اقوام عالم میں بلند کیا. وہ چھوٹا آدمی تو نہیں ہے، آج اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے. وہ اس ملک کا بلا شرکت غیر سب سے بڑا لیڈر ہے. اور مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں نے یہ کہا، اسپیکر صاحب انہیں آپ اجازت دیں، انہیں آنے دیں لوگوں میں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ پذیرائی اور عزت کس طرح کرتے ہیں اپنے لیڈر کی انشاءاللہ. اور اگر میں یہاں پہ یہ نہ کہوں تو بڑی یہ غلط بات ہوگی کہ پچھلے 10 مہینے سے ان کی اپیل موجود ہے، اس کو لگانے کے لیے آپ کا یہ سسٹم تیار نہیں ہے کیونکہ آپ نے آرٹیکولیٹ کر لی ہے. 10 مہینے سے ان کی اپیل القادر کیس کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، وہ سنتا کوئی نہیں. ہم اپنا کام کب کریں گے؟ اسپیکر صاحب یہاں آپ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی یہاں قانون سازی کر دیں، ان کو اپیل کا رائٹ دیں 45 ڈیز کے اندر. وہ ہم نے نہیں کیا ابھی تک، اور اس کو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے. اسپیکر صاحب یہاں کیونکہ وزیر دفاع موجود ہیں، انہوں نے کل بڑی کچھ خوبصورت باتیں کی، میں ان کو دہراؤں گا یہاں. سر جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا ہم ان کی رائے کا اور ان کی چیئر کا ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ڈائلاگ اوپن ہو، تو اس کے جواب میں اچکزئی صاحب نے جو بات کی ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور ان کا احترام ہے. ہم نے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی بات آئی، آفر آئی، ہم نے اس کو آگے چلایا.
لیکن آپ کی نیتیں شاید کھوٹی ہیں, آپ اس سسٹم کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار نہیں. ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک شاید مجھے لگا ان کی بات سے کہ شاید 28ویں ترمیم کی وہ بات کر رہے ہیں. جن دوستوں کا مطالبہ رہا کہ NFC ایوارڈ کے اندر جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں وہ ابھی تک اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکے, ان تک ان کے حقوق پہنچانے کے لیے کوئی امینڈمنٹ لے کے آ جائے. اگر 18ویں ترمیم کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا مقصود ہے تو میں یہاں یہ بھی رکھوں گا کہ یہ ایوان لے کے آئے ایسی چیزوں پہ, ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس طرح نہ ہو کہ جس طرح وہ فکر ما درکار ما آزار ما, فکر ما درکار ما آزار ما, کار ساز ما بفکر کار ما. ان کو تو کارساز بتاتے ہیں 3 دن پہلے کہ جناب بس شیر ہو گیا نا, بس اسپیکر صاحب ان کو تو کارساز بتاتے ہیں کہ آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے. 18th امینڈمنٹ جب ہوئی میں اس کا حصہ رہا, ہم تو تقریباً 9 مہینے تک ڈیلیبریشنز کرتے رہے اس کے اوپر, 9 مہینے تک بات ہوئی, 9 مہینے تک اسپیکر صاحب 18ویں ترمیم کے دوران ڈیلیبریشنز ہوتی رہیں. اس ایوان میں بیٹھی ہوئی ہر جماعت نے اس میں حصہ ڈالا اور آپ ایک نتیجے پہ پہنچے, آپ نے 18th امینڈمنٹ جو ہے اس پارلیمان سے پاس کی. اور اسپیکر صاحب اگر 18th امینڈمنٹ 9 مہینے لگا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا کریڈٹ ہے, آپ کی جماعت کا کریڈٹ ہے, آپ موجود تھے, تو کیا ایسی ایمرجنسی ہے کہ اس ایوان کے اندر, اس ہاؤس کے اندر جو ترامیم آ رہی ہیں, اس ہاؤس کے اندر کون سی ایسی ایمرجنسی ہے؟ کارسازوں نے کیسا یہ حکم آپ تک پہنچایا کہ آپ اتنے تردد میں اور اتنی جلدی میں سب چیزیں کرنے جا رہے ہیں؟ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آنے والے وقت میں اسپیکر صاحب اگر یہ ایوان ترمیم کرے, اور آپ نے ظاہر ترمیم کرنی ہے, آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے, آپ کے پاس 2/3 میجورٹی آپ نے اس کو حاصل کر لی ہے, تو ضرور میں بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے ہیں, ان کو میں یاد دلاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے منشور کا حصہ رہا کہ جنوبی پنجاب کو وہ پروونشل اٹانومی دیں گے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس کو لے کے آئیں. شکریہ.